بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورۃ الحدید آیت 12۔ فرمایا اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر اہل ایمان کے اس مرتبے کا ذکر کیا ہے، حشر کے میدان میں جب وہ جنت کی طرف پیش قدمی کریں گے اور میدان حشر کے اندر جہاں انہیں نور کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس اعتبار سے یہ بات کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو ایسے ہی ایک مرحلے کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، اور یہ نور ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا، کہ جیسا عمل ہوگا، جیسا ان کا اس کی کیفیت اور اس کے اخلاص کی نوعیت ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین انہیں یہ نور عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات بھی، یعنی سورہ تحریم میں بھی مضمون آئے گا، اس میں بات ہوگی اللہ سے اپنے نور کی تکمیل کی دعا کی جائے، یعنی اللہ سے نور مانگنا۔ تو یہاں پر اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ نور جو ہے مومنین اور صالحین کے لیے مخصوص ہوگا۔ آگے اگلی آیت میں بات آ رہی ہے جہاں کفار و منافقین اور فساق و فجار، تو یہاں منافقین کی بات خصوصیت سے ہے کہ وہ جو ہے نور طلب کریں گے لیکن انہیں نور نہیں ملے گا، وہ تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے، جیسے دنیا میں بھی وہ تاریکی میں، یعنی یہ وہ تاریکی نہیں تھی بلکہ یہ وہ تاریکی تھی جو ان کے خیالات و نظریات کی تھی، جس کے اندر وہ بھٹکتے رہے، آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لہٰذا اب وہاں پر جو روشنی لوگوں کو ملی ہے، جو نور ملا ہے، جیسے عرض کیا گیا کہ وہ ان کے ایمان اور عمل صالح ہی کا نتیجہ ہوگا، تو ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی۔ جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی، اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن کی مسافت تک کے برابر، یعنی اتنا دور تک اس کا اثر ہوگا، مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینے سے سنا تک اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا، اور اس کو اس طرح بھی کہا گیا کہ اس کے انگوٹھوں میں نور ہوگا، اور وہ بھی کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ تو یہ کیفیت جو ہے بتائی کہ جیسا عمل، جیسا اس کا عقیدے کی پختگی، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے یہ کم و بیش عطا فرمائیں گے، لیکن یہ ملے گا اہل ایمان ہی کو۔ تو آگے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
پچھلی رکوع میں جو بات ہوئی ہے سورہ حدید کے، اس کے ساتھ اسے ملا کر دیکھیں تو بات ذرا واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کریں انفاق کی صورت میں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو وہاں یہ توجہ کیا گیا تھا، تو یہاں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے واقعی ایمان کے تقاضے پورے کیے، ان کا عقیدہ اتنا پختہ تھا اور عمل صالح ان کا اتنا عظیم تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی نور کی، اور پھر جنت کی نعمت ان کے حصے میں آئی۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اپنا مال بچا بچا کے رکھتے رہے اور وہ دنیا میں چھوڑ کر ہی چلے گئے تو وہ اصلاً ناکام رہے۔ آگے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس روز، یعنی جس روز کا یہ معاملہ، جس حشر کے اس دن کی بات جہاں پر یہ نور ان کو دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، تو اسی روز منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا یوم یقول المنافقون، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ اس دن کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ نور جو ہے صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہوگا اور ان کے عقیدے اور عمل صالح کا نتیجہ ہوگا۔ اب منافقین، گو کہ منافقین ظاہری طور پر تو ایمان کا اقرار کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، لیکن عملاً حقیقتاً ایمان ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو ایک تو واقعہ ہے کہ واقعہ اگر کوئی آدمی کسی چیز پر یعنی کوئی ایسا دھوکے کا معاملہ کرے تو دھوکے سے بات وہ تو نہیں ہو جاتی جو واقعہ ہے، واقعہ تو اپنی جگہ واقعہ رہتا ہے، جھوٹ تو جھوٹ رہتا ہے۔ تو یہ کام تو اپنی جگہ پر تھا ہی، تو اس کے نتیجے میں کوئی عمل صالح ان کے پاس نہیں تھا اور عقیدے کی پختگی کا سوال ہی نہیں، عقیدہ اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں جس نے دینا ہے، جس نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ ایک تو بات یہ کہ عملاً یہ چیز موجود تھی، یہ بدل کر یہ صورت اختیار کر گئی، یعنی ایمان اور عمل صالح، عقیدہ اور عمل تھا تو وہی چیز بدل کر نور بن گئی۔ جب وہ چیز موجود ہی نہیں تھی تو نور کہاں سے آئے گا؟ ایک بات یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں نور عطا کیا، تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہاں یہ بات ہے ہی نہیں، چاہے زبان سے اقرار کرتے رہے ہوں، تو اسی طرح سے ان کے لیے نور نہیں تھا۔ تو جب وہ اندھیرے میں، تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے تو اس وقت وہ یہ بات کہیں گے اہل ایمان سے کہ ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کی روشنی میں ہم بھی اپنا راستہ طے کریں، اس کی روشنی میں ہم بھی اپنا راستہ طے کریں اور اس اندھیرے کے اندر جہاں ٹھکرے کھا رہے ہیں اس سے بچیں۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا ارجعوا، پیچھے ہٹو، واپس جاؤ، وراکم، پیچھے، وراکم، ارجعوا وراکم، ہٹ جاؤ پیچھے، اور فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ اور وہیں اپنا نور تلاش کرو۔ یہ جو بات کی ہے یہ کون کہے گا؟ کوئی کہنے والا کہے گا یا اہل ایمان یہ بات کہیں گے، فرشتے یہ بات کہیں گے؟ یہ بات یہاں واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو تمہاری طلب ہے، اس طلب کو یہاں پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ہر آدمی کو اپنے ہی نور کا سے فائدہ وہ اٹھا سکے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے نور کا فائدہ دوسرا اٹھا لے، بلکہ ہر آدمی اپنے نور سے ہی خود ہی فائدہ اٹھا سکے گا، گو کہ اس کا نور اتنا وسیع اور اتنا عظیم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں روشنی ہو رہی ہے تو روشنی کرنے والا اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس دن کے قوانین ہی دوسرے ہوں گے، اس دن کے ضابطے قاعدے ہی کچھ اور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے بات ہے کہ یہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا نور کے لیے واپس جاؤ اور پھر اپنا نور تلاش کرو وہیں پر۔ تو یہ بات جو یہاں پر کہی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نور حاصل کرنے کی جگہ یہ حشر کا میدان نہیں ہے،
یہ نور حاصل کرنے کی جگہ یہ حشر کا میدان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو دنیا میں عمل کرنا تھا۔ تو اگر تم جا سکتے ہو تو وہاں جاؤ اور وہاں جا کر پھر وہ کام کرو، اس کے نتیجے میں یہاں تمہیں نور مل جائے۔ ظاہر ہے کہ کام ممکن نہیں ہے، یہ واپسی ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے ان کے لیے نور نہیں ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ نور حاصل کرنے کی جگہ حشر کا میدان نہیں بلکہ دنیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ آج یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر عمل کیا گیا، اس نور کی فکر کی گئی، اس کے حاصل کرنے کی جستجو کی گئی تو مل جائے گا، لیکن اگر یہاں آج غافل رہے، آج اس سے بے پرواہ رہے تو ظاہر ہے کل پھر پریشانی ہوگی، مشکل آئی سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں کہ ان سے یہ کہا جائے گا، اور پھر فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یعنی اب یہ جنت کے یعنی اس طرف اور جہنم کی اس طرف، یہ یعنی اس کے عذاب اور اس کی جو بات ہے کہ یہ دونوں کے درمیان میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، ایک اوٹ جو ہے وہ آ گئی۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ بات یاد رہے کہ جس کو آراف کہا گیا ہے، وہ الگ بات ہے اس کی۔ تو یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ باطنہ فیہ الرحمہ، کہ اس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر عذاب ہوگا۔ یعنی ایک طرف یہ کیفیت ہے، دوسری طرف یہ ہے، جہاں منافقین ہے وہاں عذاب ہے، اور جہاں اہل ایمان ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ تقسیم عمل میں آ جائے گی۔ یہ تقسیم تو اللہ نے بتا دی پہلے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اہل ایمان کو الگ کر دے گا اور اہل کفر کو، اور کفری کے اندر ہی یہ منافقین بھی شامل ہوں گے۔ آگے فرمایا ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اب یہ وہ بات آ رہی ہے سامنے کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا نہیں ہوا۔ وہ منہ سے پکار کر کہیں گے، ینادونہم، وہ انہیں ندا دیں گے، پکاریں گے وہ انہیں، اور پکار کے کیا کہیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، قالو، مومن جواب دیں گے، بھلا کیوں نہیں، یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، وتربصتم، تم نے موقع پرستی کی، تربص میں مبتلا رہے، ورتبتم، شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ تو یہاں پر وہ جرائم، وہ بنیاد جس کی وجہ سے وہ ان کا یہ انجام ہوا، اسے بتا دیا گیا، واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات یہاں پر کہتے ہیں، اور کتنی یہ بات فکر مندی کی ہے، کتنے غور طلب بات ہے کہ ایک ہی جگہ رہنے والے، ایک ہی معاشرے کے اندر، ایک ہی تحریک کے اندر، ایک ہی کام کرنے والے، لیکن عقیدے کے درست نہ ہونے، عقیدے کے موجود نہ ہونے اور عمل کے اندر اخلاص نہ ہونے کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ شخصیت ہے۔ یعنی ایسا کیوں نہیں تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وجوہات تھیں، ان وجوہات کو دیکھنا، سمجھنا اور ان سے بچنا، یہ ہے بنیادی بات۔ تو یہاں پر بتایا کہ تھے تو تم ساتھ، لیکن یہ ساتھ کسی کام نہ آیا۔ سب سے بڑی بات کیا رہی بات ہمارے سامنے کہ ایک ہی جماعت کے اندر، ایک ہی رجسٹر کے اندر نام تمہارے موجود، لیکن اس کے باوجود صورتحال کیا ہے، وہاں مختلف ہے۔ وہاں معاملہ جو ہے وہاں تو حقیقت پر فیصلہ ہو رہا ہے، وہاں کسی نام نہاد کسی رجسٹر پر اور کسی فہرست پر نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کہا کہ تم تھے تو ہمارے ساتھ، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے یہ کیا کہ تم فتنتم ولکنکم فتنتم۔ اب یہ جو بات ہے کہ فتنے میں ڈالا، یعنی فتنہ کیا ہے، یہ فتنہ کیا چیز ہے؟ یعنی فتنے کی بات یہ ہے، فتنہ ویسے آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنے کے لیے اور بھی چیزوں کو، دنیا کیا ہے، ایک فتنہ ہے انسان کے لیے، ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی آگے بڑھ کر اس کے اندر مبتلا ہو جائے، ایک یہ کہ آدمی اس سے بچے، اس معاملے میں اس کو دیکھے کہ کیا ہے صورت۔ تو فتنے کی کیفیت یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے اندر جا پڑے، یعنی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی فتنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں فتنے میں آدمی جا پڑے، ان حالات کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے تباہ کن ہو۔ تو یہ بات بتائی کہ تم نے جو ہے مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے،
ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے، کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں ختم نہ ہوئیں، اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہیں کیا۔ اور اصل چیز کیا؟ وہی جسے فتنے کے سے تعبیر کیا جاتا ہے کیا کہ مال اور اولاد، دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا پرستی نے تمہیں اس طرح سے گویا کہ یہ اپنے اندر مبتلا رکھا، تم اس فتنے میں پڑے رہے، یہ فتنہ بن گئی، تمہاری دنیا تمہارے لیے فتنہ بن گئی، تم نے اپنے آپ کو اس سے نہیں نکالا۔ تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، یہ بات کہ تم نے خود یہ کام کیا، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اور پھر وَتَرَبَّصْتُمْ، تم نے تربص اختیار کیا، اس کو ترجمہ کیا موقع پرستی۔ تربص کیا ہے؟ تربص کا مطلب ہے انتظار کرنا، موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنا، یعنی جب کوئی شخص کوئی فیصلہ نہ کر سکے کسی خاص راستے پر جانے کا، کسی خاص پہلو کو اختیار کرنے کا، اور اس فکر میں کھڑا ہو کر دیکھتا رہے کہ جدھر جانا مفید نظر آئے ادھر چل پڑے، یعنی جو معاملہ جو ہے اپنے ذاتی اغراض کے اعتبار سے درست مفید نظر آئے وہ کام کر جائے۔ حق اور باطل اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مفاد اس کے نزدیک حیثیت رکھتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ حق کی فتح ہوتی ہے تو حق کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، اور باطل کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے تو باطل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، یعنی اس کا معاملہ اپنے مفاد کا ہے، وہ اپنے مفاد کو، اسے نہ اہل ایمان سے کوئی غرض ہے اور نہ اسے اہل کفر سے کوئی غرض ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کا میل انہی کے ساتھ ہے، جوڑ اس کا انہی کے ساتھ لگتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کی خواہش یہ ہے، لیکن اب مفاد کا بندہ ایسا ہے کہ پوری طرح چلو ان سے جوڑ ملتا ہے تو وہاں جا کے کھڑا ہو جائے، ان کے ساتھ مل کے لڑے، ان کا ساتھ دے، ایسا نہیں، مفاد کا بندہ ہے ٹوٹل کو، یہ اپنے ہی مفاد کے لیے جیتا مرتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی نہیں جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں آتا ہے، تو تربص ہے، انتظار ہے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھیں حالات کہاں جاتے ہیں۔ منافقین جو ہے ان کا معاملہ یہی تھا، کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں انہوں نے یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا، نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے، نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے، اور بس مقصد کیا تھا؟ انتظار کرو، دیکھو اگر مسلمان فاتح مند ہو جائیں تو اپنے ایمان کا تو پہلے سے اقرار کر رکھا ہے، تو ہمارے یہ اعلان ہمارے کام آ جائے، اور اگر کہیں مشرکین کو، کافروں کو، منافقین ان کو جو ہے یہ فتح حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ دیکھو ہم نے تو مسلمانوں کا ساتھ دیا ہی نہیں تھا، ہم تو تھے ہی تمہارے آدمی پہلے سے۔ تو غرض یہ کہ یہ تربص کی بات تھی، یہ موقع پرستی کی بات تھی۔ اور پھر کہا وَارْتَبْتُمْ، شک میں پڑے رہے، یہ ہے اصل نفاق کی بات۔ نفاق کا کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر یعنی ایک تو مفاد کی بات ہوتی ہے، دوسری بات ہوتی ہے شک کی بات، شک کا معاملہ، جہاں شک یقین میں بدل جائے وہاں معاملہ کسی اور طرف چلا جائے، یعنی مجھے اس پر یقین، اس پر کوئی یقین، یعنی ایک آدمی اس نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی، یعنی اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ جو ہے یقین کی کیفیت کو حاصل کرے، یقین کی کیفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات پڑھ کر آئے ہیں نا، اس میں ہم بات ہوئی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر جو ہے ایمان لائے، اس کے بعد پھر شک میں نہیں پڑے۔ تو اس شک کی کیفیت کو دور کرنا، اس کے لیے ظاہر ہے کچھ کرنا پڑتا ہے آدمی کو۔ تو یہاں معاملہ کیا ہے؟ تو ان کا معاملہ یہی ہے کہ مختلف قسم کے شکوک لاحق رہے اور یہ اسی کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، انہوں نے اس شک سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ شک کسی کو ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اس شک کو دور کرے، شک کو دور کر کے یقین کی کیفیت کو حاصل کرے، ورنہ اگر چاہے کسی کو کفر پر اطمینان ہے تو وہاں چلا گیا، وہ ادھر رہا، اور ایمان پر اسے اطمینان ہو گیا تو ایمان کی طرف آ گیا۔ تو یہ مختلف قسم کے شکوک جو ہیں جو منافق کو لاحق ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر نفاق کا معاملہ ہے بھی نہیں۔ منافق کو یعنی شک کی بات ہے، اسے اللہ کی ہستی میں شک ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، رسول کی رسالت میں شک ہے، پتہ نہیں رسول ہے یا ایسی بناوٹی بات ہے، قرآن نازل ہو رہا اللہ کی طرف سے، پتہ نہیں کتاب اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر آخرت کی جزا سزا باس پوس، یعنی ہر معاملے میں شک ہوتا ہے، ہر معاملے میں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ معاملہ۔ اور یہ جو کچھ چل رہا ہے، یہ حق اور باطل اور یہ سب چیزیں، یہ واقعی کوئی اس کی حیثیت ہے کہ نہیں، یعنی وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنی بات کو اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ شکوک ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں نفاق کا یہ معاملہ انسان پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے، پہلی بات یہ کہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یقین کی اس کیفیت، یقین کے ساتھ ادھر آنا۔
اور پھر یقین کے ساتھ اس راستے پر آگے بڑھنا۔ تو شک میں پڑے رہے، تو شک کو میں پڑے رہے، جرم کیا بنا؟ دور کرنے کی کوشش نہیں کی، یقین میں بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر جو بات کی وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، وغرتکم الامانی۔ قرآن مجید میں امانی کا معاملہ کئی مقام پر سامنے آتا ہے۔ یہ امانی جو ہے یہ اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ آدمی اسی گمان کے اندر مبتلا رہے اور اسی کے اندر کہ شاید کوئی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں 2 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے خواہشات یا امیدوں کے اندر امانی، بے بنیاد امیدیں۔ ایک میں وہاں پر کہا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس بے بنیاد خواہشات ہیں، خواہشات کے اندر جی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، یہ امی ہے، لا يعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، اور پھر کیا کہا؟ إِلَّا أَمَانِي، بس کیا ہے؟ خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا، اسی پر جو ہے گمان اس پر جو چلے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ علم کے بغیر بس خواہشات کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے، سنی سنائی ادھر سے ادھر سے جو اچھی لگی، پھر اسی امانی کی اور تشریح آ گئی، اسی کے ساتھ آگے چند رکوع آگے آ گئی بات۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لن يدخل الجنہ، کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہودی کے خیال میں یہودی نہ ہو، عیسائیوں کے خیال میں عیسائی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں، امانی ہے، یہ امانی ہے، لاؤ کوئی دلیل ہے تو ہاتھو برہانکم۔ تو یہ جو بات ہے یہ امانی کی 2 مقامات تو ہمارے سامنے ہیں نا، یہ اس طرح سے آ رہے ہیں، علم کے بغیر، یعنی بغیر علم کے خواہشات پر ہے، تمنائیں ہیں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا، اب اسی پر جی رہے ہیں۔ اب وہ تمنا بھی کیا ہے؟ جنت کی بات، آخرت میں تو سب کام ہو جائے گا، آخرت میں تو ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ جو کیفیت ہمارے سامنے ہے، تو اب کسی بھی طور کی امانی ہو، چاہے یہاں پر معاملہ اس اعتبار سے ہو یا اور کسی طرح کی خواہشات ان کی ہوں کہ جس کے صحت انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ سب ٹھیک رہے گا سب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یعنی تم ان کیفیات میں رہے یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ یا تو تمہاری موت آ گئی، مہلت عمل ختم، چلو، یا پھر دین جو ہے غالب ہو گیا۔ یعنی اس اعتبار سے تو تم جو ہے تماشا دیکھتے رہ گئے، تم کچھ نہ کر سکے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتائی کہ یہ فیصلہ کن وقت جو ہے اس سے پہلے جب ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا، اب تو بات ہی وہ نہ رہی۔ اور پھر یہ کہا کہ وغرکم باللہ الغرور، آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ اب یہاں کیا بات ہے؟ شیطان ہے، شیطان کی بات ہے۔ شیطان اللہ کے بارے میں کیا دھوکہ دیتا ہے؟ شیطان اللہ کے بارے میں کیا کہا نا؟ باللہ الغرور، غرکم باللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے والے سے جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اللہ کے بارے میں دھوکہ، شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حسب حال معاملہ کرتا ہے، یعنی ہر ایک کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کے ہونے میں شک پیدا کر دیا، اب اس کا معاملہ اسی اعتبار سے ہو گیا، وہ اس میں شک میں پڑا ہوا ہے، یعنی اب اس کے اندر پتہ نہیں ہے بھی کہ خواہ اس چکر میں پڑے اور سب چیزیں چھوڑ کے اس طرح کر دیا، اور یوں نہیں اور یوں اور اس طرح، یعنی سنجیدہ حقیقت ہی نہیں سمجھا، اس کو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یعنی اب شیطان کس کو کس طرح سے، تو ایک تو یہ بھی ہے نفاق کے معاملے میں، یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آج جو آپ دیکھتے ہیں اہل ایمان کو کس طرح اس نے کس چیز میں مبتلا کر دیا اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے حوالے سے یہ آدمی کو اس یعنی اس امید میں، یعنی اس دھوکے میں مبتلا کر دینا کہ اللہ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، کوئی سسٹم، نکتہ نواز ہے، بس ایسے ہی نواز دے گا، بس کسی بھی ایسے۔ کہیں قرآن نے کہا، کہیں حدیث میں آیا، کہیں یہ بات بتائی گئی
پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں بھی یہ بات نہیں, ہر جگہ معاملہ کیا ہے, ہر جگہ عمل کی بات ہو رہی ہے, ہر جگہ ایمان کی بات ہو رہی ہے, عمل صالح کی بات ہو رہی ہے, ہر جگہ جد و جہد کی بات ہو رہی ہے, کوشش کی بات ہو رہی ہے, مرتے دم تک لگے رہنے کی بات ہو رہی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک تمہارا کام ہے کہ تم مسلم رہو, یعنی تمہیں اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. تمہیں سارے معاملات تمہیں یعنی عمل کے اعتبار سے درجنوں مقامات سامنے آ رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں کرنا ہے. یعنی کبھی جہاد کی بات آتی ہے, جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اتقوا اللہ حق تقاتہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف مقامات پر یہ بات ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف, یعنی یہ حکم ہے, کام ہے, یہ تمہارا کام ہے کہ تم معروف کا حکم دو گے, منکر سے منع کرو گے. تمہارے مختلف پہلو, مختلف چیزیں, یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ اہل ایمان کے لیے, ان سے بات ہو رہی ہے. تو وہاں یہ دھوکے میں ڈال دیا. اب کیا دھوکا؟ اللہ بڑا مہربان ہے, بڑا اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا, بہت نکتہ نواز, ایسے بس یوں بس ایسے ہی ہو جائے گا کام. تو آخر وقت تک کام کچھ کیا نہیں, وقت ختم ہو گیا. وغرکم باللہ الغرور. تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جو چیزیں ہم نے سمجھ رکھی ہیں یہ کہاں سے سمجھی ہیں, قرآن سے یا شیطان سے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے, سنت میں نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں, تو لام والا پھر کیا ہے؟ پھر تو شیطانی وسوسے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ وغرکم باللہ الغرور, کہ آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ دیتا رہا. تو اسے جب یہ منافقین کی بات ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا, نہیں وہ سوچے سمجھے. یہ تو کہا جا سکتا ہے, یہ تو ہے کہ نفاق کی کچھ علامتیں پائی جائیں, یہ تو ہے کہ آدمی اہل ایمان میں یعنی مومن ہونے کے باوجود, مخلص مومن ہونے کے باوجود, سچا راسخ العقیدہ, پھر بھی کوئی ایسے کام کرے جو منافقوں کے کرنے کے ہیں. یہ سب چیزیں ممکن ہیں, واقعہ بتایا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا ہمیشہ. انہیں پڑھتے کسی ایسی کیفیت میں تو مبتلا نہیں ہے جس کا ذکر پہلے سے یہاں پر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. تو اس اعتبار سے یہ آیت 14 جو ہے یہ بہت سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی ہے. اور کیفیت یہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام نظر آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہی فتنی کی بات, یہی تربص کی بات, یہی شک کی بات, اور یہی دھوکے کے اندر خواہشات اور امانی ان کے اندر پڑے رہنے کی بات یہ ہمیں نظر آتی ہے. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے. یہ بدترین انجام ہے. ہی مولاکم, وہ تمہاری مولا ہے, تمہاری مددگار ہے. وبئس المصیر, بہت برا ٹھکانہ ہے, بدترین انجام ہے. تو اب یہ نتیجہ یعنی سنا دیا گیا. جب وہ وہاں پر بات ہو رہی ہے, حشر کا میدان ہے یہ, تو کوئی اور جگہ تو ہے نہیں, تو جتا دیا گیا کہ دیکھو یہ تو معاملہ تمہارے ساتھ تھا, تم تھے ہمارے ساتھ, مگر تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم ان کیفیات میں مبتلا تھے, تم ان حالات کے اندر تھے, تم نے اخلاص اختیار نہیں کیا. یہ نتیجہ نکلا. لہٰذا آج فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, آج یہ وہ دن ہے, آج کے دن کے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, کوئی فدیہ تم سے قبول نہیں ہوگا, کوئی فدیہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ بات کہ فدیے کے لیے کچھ ہوگا انسان کے پاس, وہاں کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے جو کہ نتیجے کا دن. آج کوئی کام نہیں, کوئی بدلہ نہیں, کوئی فدیہ نہیں, کچھ نہیں, یہ سب دنیا میں ہے. دنیا میں آج انسان جو ہے اپنے گناہوں کا فدیہ دے سکتا ہے, یعنی واپس پلٹ سکتا ہے, اس کا عمل نیکی سے بدل سکتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ بات بتا دی کہ نہ تم سے لیا جائے اور نہ ولا من الذین کفروا, اور نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں. اب یہ منافق اور کافر کو اس جگہ جمع کر دیا گیا ہے, اس جگہ انجام کے اعتبار سے دونوں کو جمع کیا, بتایا کہ نہ تم سے نہ ان سے کسی سے آج کوئی فدیہ نہیں لیا جائے, کوئی مطالبہ نہیں ہے. حالانکہ منافقین کے بارے میں یہ بات بتائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الدرک الاسفل من النار, یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے, یعنی ان کا عذاب کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا. تو یہ بات اپنی جگہ پر, لیکن بات بتا دی کہ یہ دونوں برابر جہنم کے لیے, یہ بھی اور وہ بھی, منافق بھی اور کافر بھی. تو بتا دیا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری مولا ہے, وہی تمہاری سرپرست ہے, وہی تمہاری مددگار ہے. اب اللہ کو تو تم نے مولا بنایا ہی نہیں تھا,
تم نے اپنے ہی آپ کو یا کسی کو بھی، تو لہذا آج تو دوزخ تمہاری مولا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ فرمایا کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پھر بات یہی رہے کہ یہاں ایمان اہل ایمان سے بات، ان کی بات ہو رہی ہے للذین آمنوا، لیکن خصوصیت سے وہ لوگ اس کے مخاطب ہیں کہ جن کا معاملہ یہی تھا کہ ایمان لانے کے باوجود ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کیا اتنی باتیں ہو گئیں، اتنی باتیں سنائی گئیں، یہ سارے تفسیرات تمہارے سامنے آئیں، یہ تنبیہات آئیں، یہ تمہارا تذکیر کا عمل تمہارے سامنے تو یہ ہوا، ابھی تمہیں منافقوں کا حال سنایا گیا، تو کیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ایک وقت تو ایک بات ہوتی ہے کب بالآخر کب ایسا ہوگا، یعنی یہ بات پیچھے بتائی پورے رکوع کے پہلے اللہ کی صفات حمیدہ کا معاملہ سامنے آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ توجہ دلائی گئی کہ اگر خرچ ایمان لاؤ خرچ کرو تو تمہیں اتنا بڑا اجر ملے گا، اور ابھی ایسے حالات ہیں، ان حالات میں خرچ کرو گے تو مرتبہ بھی بلند ہوگا، یعنی یہ کہا تھا فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کا مرتبہ، تو ابھی تم اسی مقام پر ہو تو اس کا بہت بڑا بدلہ اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ پھر بتا دیا گیا کہ دیکھو حشر کے دن یہ صورتحال سامنے آنے والی ہے، حشر کے میدان میں یہ کیفیت ہوگی، ابھی حشر کا میدان نہیں ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، جب لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ابھی تو حشر کا میدان نہیں، یہ تو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کل یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، یہ سب کچھ دیکھنے اور کس سے؟ رسول کی زبان سے سن رہے ہیں، کسی اور کے حوالے سے نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کتنے لوگ جو ہے اس کے پر آمنا صدقنا کہہ کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، جھکیں؟ تو یہ اسی اعتبار سے جھنجھوڑنے والی بات ہے، جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ انہیں اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں سن کر بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگا، یعنی معاملہ پھر اس اعتبار سے آگے بات اسی طرح کی آ رہی ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں یعنی یہ بات تو چونکہ قرآن تو ایک رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی ہے، اور سب کو یعنی ہمیں بھی مخاطب اسی طرح کرتا ہے جس طرح انہیں مخاطب کیا ہے، تو آج کے جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کے اندر رہتے ہوئے اور ان حالات کو گویا کہیے کہ برتتے ان کے بھگتتے ہوئے ابھی بھی کوئی اس طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی مختلف قسم کے مسائل کا ہم شکار ہیں۔ یعنی ایک تو ہمارے داخلی مسائل ہیں، یعنی داخلی مسائل فرد کے داخلی مسائل نہیں بلکہ اسلامی ریاستوں کے داخلی مسائل ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے یعنی اسلامی ریاستوں سے مراد کیا ہے؟ جہاں مسلمانوں کے جو ملک ہیں ان کے داخلی مسائل ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں خارجی مسائل، یعنی جہاں پر بیرونی طاقتیں غیر مسلم طاقتیں جس طریقے سے مسلمانوں کے اسلام کے درپے آزار ہیں انہوں نے ان کو ہدف بنا رکھا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کیفیات ہیں، حالات ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو ایک تو کیفیت وہ ہے، ایک داخلی ہے، دونوں چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ داخلی کیفیت کہ جس صورتحال کا شکار آج ہم ہیں، جتنی پریشانیوں کا مسائل کا سامنا ہمیں ہے، جو اندیکھی بیڑیاں ہمارے پیروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ایک ایسی غلامی کا ہم شکار ہو گئے ہیں کہ جو بہرحال اپنی جگہ پر ایک غلامی ہے لیکن اس کا نام اس طرح سے نہیں سامنے آتا ہے کہ یہ بات ہو، اور پھر اپنے دین کے اعتبار
اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے جہاں بھی دیکھیں تو بہرحال ایک بہت ہی بڑا ایک المیہ کا معاملہ ہے، ایک ایسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہمارے سامنے ہمارے بھائی جو ہیں مسلمان، ان کے ظلم و ستم کا وہ بازار گرم ہے، چاہے ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، چاہے اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر جو ظلم کے بازار گرم کر رکھا ہے وہاں دیکھیں، دیگر اور جگہوں پر دیکھیں، تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے، یعنی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی کیفیت ہے، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ اپنے مسائل جو یہاں پر ہیں ان کے معاملے میں بھی ہر چیز جو ہے جسے کہتے ہیں نا بوجھ بجھکڑ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اختیار کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس کے لیے راستے بنانے کی بات کرتے ہیں، نہیں آتے تو قرآن کی طرف نہیں آتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، شریعت کی طرف نہیں آتے، یہاں سے رہنمائی نہیں لیتے، اپنے مسائل کو یہاں رکھ کے نہیں دیکھتے، اللہ کی طرف اس طرح رجوع نہیں کرتے کہ دیکھیں اس نے ان مسائل کا حل کیا ہمارے سامنے رکھا ہے، کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ تو آخر کب ہوگا یہ معاملہ؟ پھر بچے گا کیا؟ یعنی تباہی، ختم ہو جانا، وقت کا مکمل ہو جانا، یعنی یہ سب باتیں جھنجھوڑیں کہ بھائی کب آئے گا وہ وقت، آخر کب ہوگا یہ معاملہ کہ جب آدمی ادھر توجہ کرے، یعنی ان حالات سے گزر کر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کب سمجھ میں آئے؟ اس کا مطلب ہے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی گویا اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے تناظر میں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اب بھی اگر ہم نہ پلٹیں، 75 سال ہمیں ہو گئے، یعنی اس کیفیت کے اندر، یعنی صورتحال کے اندر گزرتے ہوئے ہمیں اتنا وقت گزر گیا، اور ابھی تک ہم جس طرح سے جس کیفیت میں ہیں کہ ہم اس پر یکسو نہیں ہے کہ اسلامی ہمارے مسائل کا حل ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے پگھلے، یعنی یہ قرآن اللہ کی بات پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، ان کے آگے جھک جائیں، یعنی سرکشی چھوڑ دیں اور سرنڈر کر جائیں اللہ کے سامنے، معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، تو کیا ہوا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو بات ہو رہی کیا ہو رہی ہے؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایک مدت، لمبی مدت ان پر گزر گئی، ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تم دیکھتے ہو کہ فاسق بنے ہوئے، فاسق ہیں ان میں سے اکثر۔ اب یہ جو بات ہے، ایک طرف تو اسی دور میں چلے جائیں، اسی دور کے اندر دیکھیں، یعنی موقع کی بات دیکھیں تو موقع کی بات تو یہ ہے کہ اب تمہارے سامنے ایک مثال تو پچھلی قوم، پچھلی کتاب جنہیں دی گئی کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ طویل وقت گزر گیا، ان کے انبیاء کو یعنی سینکڑوں برس گزر چکے، ان کا معاملہ ہے کہ اس کے بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مردنی اور اخلاق کی پستی میں یہ مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ تو ابھی تازہ ہے، رسول تمہارے درمیان ہے۔ یعنی یہ بات تو اس اعتبار سے انہی کمزور لوگوں کو یا سوچے سمجھے منافق سب کو، دونوں کو اس طرح سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھی تمہارا معاملہ کیا، تمہیں ایمان لائے تو ابھی کچھ وقت نہیں گزرا ہے، تمہارے ساتھ ہی معاملہ ہے، تو تم اگر یہ ان سے سبق نہیں سیکھتے، اگر وہاں اسی کیفیت میں چلے جاؤ تو کیا بات ہے یہ۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے جو ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس کا زیادہ معاملہ ہے، کیا ہے کہ یہ جو بہت وقت گزر گیا، فطال علیہم الامد، لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اور کسی جرم کی بات کی ہو، یہ بات بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بات بھی کی ہے سورہ مائدہ کے اندر، یہ مضمون موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے میثاق لیا تھا، اخذنا میثاقکم، اور پھر اس کے بعد کہا کہ پھر ان کا اپنے یہ عہد کو توڑ دینا تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں پر بیان کی ہے۔ تو یہ یعنی اللہ سے بندگی کا جو عہد ہے، اللہ کے ساتھ جو وفاداری کی بات تھی اور رسولوں کا ساتھ دینے کی بات، پوری بات وہاں پر جو ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جرم کی بات کی، لیکن یہاں پر کیا بات کی ہے؟ یہاں صرف اتنی بات کی، یعنی دلوں کے سخت ہونے کے جو وجوہات ہیں وہ قرآن میں اور بھی بیان ہوئی ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، جیسے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
یعنی اس کو دیکھنے کے پیچھے جس معجزے کا جس کا ذکر تھا کہ اس کو دیکھنے کے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اس سے اثر قبول نہیں کیا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، یہ کام ہو گیا۔ اور فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ دینا تھا کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ فطال علیہم الامد، لمبی مدت گزر گئی۔ تو یہاں کیا بات ہے یہ؟ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب حق کو نظر انداز کرتے 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 جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا؟ بے حسی اور مردنی طاری ہو جاتی ہے، بے حسی اور مردنی طاری، یعنی اسی کا نام قساوت قلبی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے جب بھی کسی چیز کو نظر انداز کیے پہلی مرتبہ مشکل ہوتی ہے، جب آدمی کہتے ہیں نا کہ جب عادی مجرم اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ جو بات کو سننا، جاننا، سمجھنا اور پھر نظر انداز کر دینا، یعنی یہ بات ماننا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بندگی کرنی چاہیے، لیکن بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلسل یہ تسلیم کر کے بھی کرتے نہیں ہیں، مستقل ہی معاملہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کی کیفیت ختم ہوتی ہے، یعنی دلوں میں سختی پیدا ہوتی جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اثر پذیری دلوں کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا وہ کیفیت و معاملہ نہیں رہتا کہ پھر نصیحت اس پر اثر کرے، یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ اور بھی وجوہات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہوں سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، رین کی بات کی، یہ بات بتائی اسی اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ہمیں یہ کہا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، پھر ایک طویل مدت گزر گئی ان پر، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہی مسلسل نظر انداز کا، تو تم یہ کام مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی کام ہو جائے گا۔ تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ تو بات چھوڑ دی، 1400 سال والی بات تو اپنی جگہ ہے کہ امت مسلسل جو ہے گویا بحیثیت امت کے جو اس کی کیفیت ہے نظر انداز کرنے کی، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، یعنی اس نے وہ کہیے کہ نظر انداز کیا کرنا بھلا ہی دیا ہے۔ لیکن فرد کی حیثیت سے بھی بات کیا ہے؟ فرد کی حیثیت سے بات کیا ہے کہ جاننا، سننا، سمجھنا، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا جہاں گر رہا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دلوں کی سختی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فسق، نافرمانی اس کا نتیجہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلموا، خوب جان لو، اچھی طرح سے جان لو، یعنی کیا جان لو؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد اللہ اسے زندگی دیتا، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ جو آیت اس کے ساتھ ہی چلی آتی ہے، پہلے کہا دل سخت ہو گئے اور اس کے ایسے مت ہو جانا ان کے ساتھ جیسے، اور پھر اس کے فوراً بات کہہ دیا کہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو رب مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے وہی رب مردہ دلوں کو بھی زندگی بخش دے گا۔ اگر ایسا ہے تو واپس آؤ، یعنی امید کا معاملہ موجود ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اب تو یہ ہو چکا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی دنیا کی بات ہے، یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اگر یہ معاملہ ہے تو اس کے لیے ہمیں بتا دیا گیا، آج بھی موقع ہے، پلٹو۔ تو ایک تو معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہاں زمین اور زندگی اور موت کا اس کی بات ہے، تو نبوت کو اور وحی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بارش سے تعبیر کیا ہے، اور اس سے پھر کہا ہے کہ زمین پر جب وہ برستی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وحی کا نزول جب ہوتا ہے تو مری ہوئی انسانیت یکا یک جی اٹھتی ہے، اس کے وہ جوہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ ہائے دراز سے جاہلیت نے پیوند خاک کر رکھا تھا۔ تو غرض یہ کہ نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت جس شان سے اثر نو زندہ ہو رہی تھی اور اس انسانیت کا دامن جو ہے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہا تھا، سب ان کے سامنے تھا، ایک تو یہ۔ لیکن یہاں اس اعتبار سے زیادہ بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے اور ہم اپنے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ آج ہم اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے یہی وہی اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اس دلوں کی سختی کو یا دلوں کے پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد،
آپ نے کہا کہ یہ اس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، یہ رین جو ہے یہ اس سے اتر جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے، تو یہی وہی تو ہے، وہ اسی کی تو قرآن کی بات تو ہو رہی ہے، اور اسی میں تو یہ زندگی بعد موت کا معاملہ، موت کا اس کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کے بعد کے معاملات کو سامنے رکھنا، کل چلے جانا، کیا ہونا، تو اس اعتبار سے گویا اسی کی طرف پلٹنا، قرآن کی طرف پلٹنا، شریعت سنت کی طرف پلٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں یہ بات قرآن ایک جگہ ایک مقام دوسرے مقام کی تشریح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ تو دلوں کا مرض خساوت قلبی بھی کیا ہے؟ جب یہ فقست قلوبہم تو یہ مرض ہے نا، یہ صحت مندی کی علامت تھوڑی ہے۔ دل سخت ہو جائے تو یہ صحت مند نہیں ہے، یہ دل بیمار ہے۔ دل صحت مند کیا ہوگا کہ جب قلب منیب ہو، قلب سلیم ہو، یہ صحت مند دل ہے قلب سلیم۔ تو کیسے ہوگا قلب سلیم؟ جب ادھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا علاج کہاں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن کے سے علاج کیسے ہوگا؟ اسے پڑھو، سمجھو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگ جاؤ، دل بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو، یعنی راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو وہی تحریک جب بھی چل رہی تھی وہی تحریک آج بھی چل رہی ہے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد آج بھی اسی طرح اس کی ضرورت ہے، وہ جاری ہے، وہ کام کیا جا رہا ہے اور کام کرنے کا ہے کہ آج جب کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب نہیں ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے، اور یہ قرآن کو لے کر، قرآن پر آ کر، اس کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو کر، اسی کو اپنا امام بنا کر، اسی کو اٹھا کر اور اسی کے پیچھے چل کر یہ کام جو ہے انجام پائے گا۔ اور پھر اس کے لیے وہی دل درکار ہے جسے قلب سلیم اور قلب منیب کہا جائے، اور قساوت قلبی سے نجات حاصل کی جائے اسی کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ وقت کب آئے گا، آؤ جلدی کرو، وقت تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، مہلت ختم نہ ہو جائے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی اور کو یہ موقع عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔